وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، انہوں نے جو دین کو خود ساختہ بنا رکھا تھا اپنا دین، اس خود ساختہ دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ تمہیں جہنم کچھ نہیں کہے گی۔ یہ پچھلی قوموں کا، یہود و نصارہ کا تبصرہ ہے۔ اب میں نے اور آپ نے اپنی ذات کو دیکھنا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ہماری تو نسبت فلاں کے ساتھ ہے، غوث پاک کے ساتھ میری نسبت ہو اور جہنم کی مجال کے مجھے چھو سکے۔ غوث پاک کی نسبت کیا زبانی کلامی؟ غوث پاک کی نسبت نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لائی؟ کیا غوث پاک کی نسبت کی وجہ سے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا غوث پاک کی نسبت سے آپ کو حسن اخلاق اچھا ہے؟ کیا غوث پاک کی اس نسبت نے آپ کو ملاوٹ سے، فریب سے، دھوکہ دینے سے، ظلم و ستم سے، کرپشن سے دور کیا ہے، یا اسی طرح چل رہا ہے؟ وہ اسی طرح ہے۔ نماز بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے، بد اخلاقی بھی ہے، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنا بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، کرپشن بھی ہے، بے ایمانی بھی ہے، ظلم و ستم بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ نسبت غوث پاک سے جہنم کی کیا مجال کہ ہمیں چھو سکے؟ یہ خود ساختہ دین ہے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ وہ خود ساختہ دین ہے جس نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا، اور اس نسبت نے ہمیں بالکل کام نہیں آنا، یاد رکھیں۔ یہ کوئی نسبت نہیں ہے۔ نسبت تو یہ ہے کہ میں غوث پاک کو تو مانتا ہوں، کاش کہ غوث پاک کی بھی مان لیتا، جو ان کی زندگی تھی کاش اس کو دیکھ کے اس کے مطابق زندگی جیتا۔ یہ نسبت تھی۔ ہم یہ نسبت کا ایک ڈھونگ رچا کے، نسبت کا ایک تماشا بنا کے، جھوٹ بول کے ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ خدا تعالیٰ میری اور آپ کے دلوں کے راز جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ بندہ نسبت کے ایک ڈھونگ رچا کے جو ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے جہنم کی آگ، میں تو علی کا ملنگ ہوں، جہنم کی آگ کو کیا مجال کہ میری نسبت علی سے ہو اور مجھے جہنم چھو سکے۔ علی کے بیٹوں نے تھے میدان کربلا میں جا کے اس قدر ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو نے کبھی نماز کی طرف توجہ نہیں کی، اور تو نسبت اپنی حضرت علی کی طرف کر رہا ہے۔ یہ وہ خود ساختہ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، فرمایا یہ خود ساختہ دین ہے، اس دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان قریب ان کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ خود ساختہ دین، یہ تماشے، اور پھر ہوتا ہے کہ ہم آخر نبی کے وہ لوگ اسی طرح تھے، پچھلے لوگ، وہ اپنے آپ کو لاڈلا سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم جو چاہیں کرتے پھریں، رب تعالیٰ کے لاڈلے، ہمیں اس نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ حضرت اپنا عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے قربانی دے دی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ سولی پہ چڑھ گئے تھے، یہ قربانی امت کے لیے تھی، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو چاہیں کرتے پھریں۔ یہی طبیعت میرے اور آپ کے اندر راسخ ہو چکی، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے میرے اور آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا محبوب آپ کی امت کو میں معاف کر دوں گا، اب خر مست ہو جاؤ، جو چاہے کرتے پھرو، آپ کی کیا مجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے نہیں رہے ہمارے لیے؟ کاش میں بھی کبھی اپنے کردار پہ رو لیتا ہے۔ اللہ کے نبی میرے کردار کے لیے روتے رہے، مجھے شرم اور حیا بالکل نہ آئی، میں اس پہ فخر کر رہا ہوں، اللہ کے نبی روئے میرے لیے، پھر قیامت کے دن پھر روئیں گے، کمال ہو جائے گا۔ یہ وہ خود ساختہ دین ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو جائے کہ کل قیامت کے دن میں اور آپ تو اسی امید پہ اور فخر کر رہے ہیں اور اسی پر گناہ پہ ڈٹے ہوئے اور دلیر ہو چکے ہیں، بے باک ہو چکے ہیں اسلام کے حوالے سے، کہ ہمیں جہنم کیا چھوئے گی، ہماری نسبت اللہ کے نبی سے، ہم آخری نبی کے امت، لاڈلی امت ہیں ہم تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، قیامت کے دن پھر روئیں گے، ہماری نسبت حضرت علی سے، ہم غوث والے ہیں، ہم جو چاہیں کرتے پھریں، کہیں قیامت کے دن ان صاحبان نے رخ موڑ لیا تو کہاں جائیں گے؟ یہ وہ خود ساختہ دین ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں اسٹیجوں پہ آ کے جنہوں نے امت کا کردار کے حوالے سے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو کہیں بھی کوئی ایسا پچھلے اسلاف میں نظر نہیں آئے گا کہ جس نے اس انداز سے اعمال کو چھوڑ دیا ہو کہ ہماری نسبت تو حضرت علی سے ہے، کیا نماز کی ضرورت ہے؟ حضرت علی نے بھی کبھی نماز چھوڑی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی محبت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آرام کر رہے ہیں، نیند ہے، وقت عصر چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا جگایا، بے ادبی نہ ہو جائے، ادھر بھی عبادت جا رہی تھی، رو پڑے اور آنسو گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا علی کیا ہوا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری عصر کی نماز چلی گئی، لیکن آپ کو جگانا یہ بھی مناسب نہ تھا، میں سوچتا رہا جگا کے نماز پڑھنا بہتر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جگانا، آرام میں خلل نہ دینا یہ بہتر ہے، لیکن فیصلہ یہی کیا نماز قضا کر لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو نماز کیوں قضا کرے گا؟ سورج کو دوبارہ واپس لوٹنا پڑا، حضرت علی نے نماز کو ادا کیا تھا، قضا نہیں ہوتی۔ اس علی کا نعرہ لگاؤں، اس کی نسبت سے جنت کے بڑے بڑے دعوے کروں، نماز کا پتہ بھی نہ ہو، یہ وہ خود ساختہ دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے اس خود ساختہ دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی بھی ہے،
ہم لاڈلی امت ہیں بھائی، ہم تو جائیں گے اگلی امتیں آگے، گناہ ان کے تھوڑے ہوں گے، ہمارے بڑے بڑے گناہ، ہم دوڑیں گے، گناہ گر جائیں گے، مست ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ خدا کے لیے اس طرف توجہ کریں، اس قدر نہیں ہم لاڈلے کہ ہم جو چاہیں پھر اس امید پہ گناہ کرنا، یہ ہماری گرفت ہوگی، یہ غلط سوچ ہے۔ جو بھی اس طرح کی سوچ فکر دے رہا ہے وہ آپ کو غلط راستے پہ لگا رہا ہے۔ جو آپ کو دلیل کر رہا ہے بھائی آپ کی نسبت فلاں فلاں ہے، نسبت کام آئے گی، نسبت کا انکار نہیں، استغفر اللہ۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہماری یہ نمازیں، ہماری عبادات ہمیں جنت میں لے کے جائیں، نہیں، خدا کی قسم نسبتیں لے کے جائیں گی، لیکن یار کچھ ہمارے اندر بھی شرم اور حیا ہو کہ ہماری نسبت فلاں فلاں کے ساتھ ہو، ہمارا کردار غلیظ ہو، پھر یہ جھوٹ ہے۔ نسبت کا اثر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے امتی کہلاتے ہیں، ہمارے اندر یہ اثر ہو۔ حضرت علی سے نسبت، علی کے ملنگ بنے پھر رہے ہیں، ہمارے اندر ایک اثر ہو، حضرت علی سے نسبت ہے، ہماری نماز رہ جائے، یہ ناممکن ہے، غلط ہے، یہ جھوٹ ہے بھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت کا نعرہ لگیں اور ان کی زندگی کے ایک لمحے کا بھی پتہ نہ ہو ہمیں، اور پھر جنت کے بڑے بڑے دعوے کریں، زندگی عجیب ہو، یہ جھوٹ ہے۔ پھر وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ وہ ہمارا خود ساختہ دین ہے، اپنا بناوٹی دین ہے جس نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔